أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک ہے۔ تو پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم سن لیتے ہیں۔ یہ جو مکہ کے مسلمان جو مظلوم بے یار و مددگار وہاں رہ گئے تھے اور ان کو طرح طرح کے کافروں کے ظالموں کی طرف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی مدد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ظالموں کے اور کافروں کے پنجوں سے، ان کے مظالم سے چھڑانا، آزاد کرانا جو ہے یہ مقاصد جہاد میں داخل ہے۔ تو یہ انہی کے بارے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے یہاں جو ہے لڑنے جہاد کا جو مقصد ہے اسلامی جہاد کا، اس اسلامی جہاد کو دوسرے جنگوں سے اور قوموں کی جنگوں سے اور محاربات سے اور لڑائیوں سے اور جو ہے جو وارز ہوتے ہیں ان سے الگ کیا گیا ہے کہ اسلامی جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے فی سبیل اللہ جو کہا گیا ہے، فی سبیل اللہ، کہ اسلامی جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں توسیع ہو جائے، ہمارا ملک بڑھ جائے، ہم اپنی تجارتی منڈیوں کو بڑھا لیں اور اسی طرح سے ہم دوسری قوموں کے اوپر حکومت کرنے لگیں، ان کو ستائیں، ان کو ماریں اور ان کو کاٹیں۔ اسلامی جہاد کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اسلامی جہاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی ہو جائے، کہ ہر ایک اللہ کے دین کو ماننے والا ہو جائے، اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ فی سبیل اللہ والذین کفروا فی سبیل الطاغوت فقات، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی لیے لڑتے ہیں کہ ان کی تجارت بڑھ جائے، ان کے ملک میں توسیع ہو جائے، ان کو وہ اپر ہینڈ ہو جائیں اور ان کی حکومت قائم ہو جائے، ان کی بالادستی قائم ہو جائے، چاہے مظلوموں کا خون چوسنا پڑے، بچوں کو مارنا پڑے اور بے گناہوں کو بھوننا پڑے، جیسے کہ امریکہ نے عراق میں کیا، جیسے کہ افغانستان میں کیا، جیسے کہ کیا کہتے ہیں یہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا۔ تو اس طرح کے جو ہے یہ جو ہے ایسے جہاد سے اسلام نے منع کیا ہے کہ بے گناہ کسی کو نہیں مارنا ہے، کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کہ آپ اٹھا کر بے گناہوں پر بم برسا دیں، ان کو مار دیں، ان کے سینوں کو پھاڑ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، نہیں، اس سے جو ہے بالکل اسلام نے روکا ہے۔ اور دوسرا اس مقصد کے لیے جہاد کی اجازت دی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور بالادستی قائم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی پر حکومت کرنے لگیں، اس کو دبائیں، اس کو تنگ کریں، ان کی معیشت کا گلا گھونٹ دیں، ان کے راستوں کو بند کر لیں اور اسی طرح سے اپنی تجارتی منڈیوں کو بڑھا لیں، اپنے ملک کو بڑھا لیں اور اپنی جو ہے دوسروں پر ظلم و ستم کرتے رہیں، اس لیے نہیں ہے۔ والذین، تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اللہ کی راہ۔ اب جو ہے دوسرا جو ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ایک قدم اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھتا ہے، وہ کوئی بھی حکم اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، وہ بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی جو ہے ایک
مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک جہاد کے اندر ایک دشمن کو پکڑا اور پچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ گیا، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اس پر قابو پانے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا، اس سے کوئی جو ہے اس سے انتقام نہیں لیا، اس کو مارا نہیں۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ آپ کے پر کنٹرول پا چکے تھے، آپ کے قبضہ میں آ چکا تھا، آپ کو مارنا چاہیے تھا اس کو، تو فرمانے لگے کہ اب تک میں جو ہے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اب جو ہے جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میری نفسانیت اس میں آ گئی کہ اب میں اپنے لیے اس کو مارنے والا بن گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنے انتقام کے لیے مارنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا، اسی لیے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ کیا اس میں فرماتے ہیں وہ کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اسی طرح سے دوسرا ایک شعر آتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کی۔ اپنا کوئی غرض مفاد نہیں ہوتا، صرف اللہ کا دین سارے کے سارے ماننے والے بن جائیں، سارے انسان اللہ کے دین کو مان کر کامیاب ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یہ جو ہوتا ہے مقصد جہاد۔ تو پھر فرمایا کہ جو مسلمان جو ہے مجاہدین ہوتے ہیں ان کا ایک ایک قدم اللہ کے حکم کے مطابق، اسی لیے جہاں پر واقعی اسلامی جہاد کیا گیا اور جہاں اسلام کے طریقے پر جہاد کیا جائے گا وہاں مسلمان فوجیوں کو ڈرگز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، افیون استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، شراب استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور کسی پر ظلم ستم ان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اسلامی فوج نے شریعت کے مطابق جہاد کو انجام دیا تو کسی منٹل ہسپتال کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ایسے ادارہ قائم کرنے کی اور کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی ضرورت جہاں ان کی ذہنی جانچ کی جائے اور ان کو ذہنی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے چھڑایا جائے، اس لیے کہ وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کے ذہن بھی فٹ تھے اور ان کے جسم بھی فٹ تھے۔ لیکن جب سے چھوڑا اور جب سے اسلامی جہاد کو چھوڑ کر جو ہے غیر شرعی جہاد کو یا غیر شرعی طریقے کو اپنایا گیا تو اس وقت پھر جو ہے بگاڑ آیا، کامیابی کے بجائے ناکامی ملتی رہی اور کامیابی کے بجائے شکست ملتی رہی اور کامیابی کے بجائے جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کامیابیاں جو اللہ کی طرف سے مل رہی تھی مسلمانوں کے لیے ان کا ملنا بند ہو گیا، اس لیے کہ شریعت کے مطابق جہاد اگر کہیں ہوا تو وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا، اور جہاں کہیں کچھ ہو رہا ہے اسلامی فوجیں اگر کسی اسلامی ملک میں وہ کر رہی ہیں تو ویسے نہیں کر رہی ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، ان کی کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اسی لیے فرمایا، اب جو ہے فرمایا کہ فی سبیل یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق لڑیں گے تو ظاہر سی بات کا ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے انہیں نصرت ملے گی، طاقت ملے گی، اور جو دوسرے ہیں کہا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کو قرآن سن کر، اللہ کا کلام سن کر آپ کو سکون حاصل ہو رہا ہے، اور انہیں شراب پی کر، گانے سن کر اور جو ہے وہ حرام کھا کر انہیں کیا کرنا سکون مل رہا ہے، آپ اور وہ برابر نہیں، لہٰذا ان سے ڈرنے کی پھر اس صورت میں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جنگ کے میدان میں اور نہ کسی اور معاشی میدان میں اور نہ جو ہے اور کسی زندگی کے میدان میں، اس لیے کہ فرمایا ان نقید، کیونکہ وہ کمزور ہیں، اگر وہ لڑیں گے ان کا لڑنا بھی کمزور ہو، کیوں اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، باقی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان سے لڑو، اگر وہ جو کمزور ہیں اگر عسکری میدان میں جائیں گے تو وہاں بھی وہ کمزور ہوں گے، اور کسی میدان میں جائیں گے اور کسی طرح سے آپ پر دباؤ ڈالیں گے تو وہاں بھی وہ کمزور نکلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی مسلمانوں کو یہ فریضہ جو ہے اللہ کا جو حکم ہے شریعت کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی ضرورت ہے، جب جا کر یہ تمام چیزیں پوری ہوگی۔ اسی طرح سے یہ جو ہے یہ مکہ کے مسلمانوں کا جو کہا گیا تھا، یہاں کہ مکہ کے مسلمانوں کو چھڑانا، ظلم و ستم سے آزاد کرنا، کیونکہ مظلوموں کو ظلم و ستم سے چھڑانا اور ان کے مظالم کو ختم کرانا یہ بھی مسلم امت کا فریضہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان اپنے دین پر چلنا ان کے لیے دشوار ہو، ان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، کافر اور ظالم اور دوسری اقوام جو ہے وہ ان پر مظالم ڈھا رہی ہیں، تو مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کو ان کے مظالم سے چھڑائیں، ان کے مظالم سے، ان کی سختیوں سے، ان کی تکلیفوں سے ان کو چھٹکارا دلائیں۔
چاہے وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور کوئی بھی زبان وہ بولتے ہوں، اس میں زبان کا، قومیت کا اور جو ہے جغرافیائی حد بندی اور بارڈر کی کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ مسلمان جہاں ہوگا وہ ایک ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو اور کسی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ کسی سختی میں ہے، اس کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے وہاں رہنا جینا جو ہے یہ دوبر ہو گیا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور ان کا جو ہے فریضہ ہے کہ وہ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ان کے اس ظلم کو، پریشانی کو ختم کر کے، اس کا ازالہ کر کے اس کے ان کو جو ہے خوشی کا سانس لینے کا موقع دیں اور ان کو امن سے، سکون سے، چین سے دین پر عمل کرنے کا اور دنیاوی زندگی کو خوشحال اور ترقی پذیر بنانے کا موقع فراہم کریں۔ تو چلیے اب لفظی ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، حالانکہ کمزور، من الرجال، مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، جو، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ الظالم، اس ظالم بستی سے، وجعل لنا، اس ظالم من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے بسنے والے ظالم ہیں، اور اس بستی سے مراد مکۃ المکرمہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، ان کا جینا دوبر کر دیا تھا، ان کا گلا گھونٹ دیا تھا ہر طرح سے۔ وجعل لنا، اور بنا دے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولین، کوئی دوست، وجعل لنا، اور بنا دے، وجعل لنا من لدن کا، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ الذین، وہ لوگ، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ طاغوت کے معنی جو ہے شیطان کے آتے ہیں اور سرکش لوگوں کی، یعنی کہ یہ ایسے لوگوں سے لڑتے ہیں جن کی سرکشی کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی ہے اور بندوں کے ستانا اور ان پر ظلم ڈھانا ہوتا ہے۔ فی سبیل، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی چال، شیطان کی سازش جو ہے، کان ضعیفہ، کمزور ہے، کان ضعیفہ، ہے کمزور، یعنی شیطان کی آپ اس سے مت ڈرو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کے پاس سامان ہے، اپروچ ہے، وہ ہے، یہ ہے، ان کی بڑی عسکری طاقت ہے۔ نہیں، جب آپ اللہ کے لیے لڑیں گے اور واقعی آپ کا مقصود اللہ کے دین کی سرفرازی ہوگی، تو اگر آپ کے پاس جو ہے وسائل کم بھی ہوں، ان کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اللہ کامیابی دیں گے، اور اس کی واضح مثال اور جو ہے سورج جیسی روشن مثال وہ غزوہ بدر ہے، جس میں مسلمان بالکل کم تعداد میں تھے اور بالکل بے سر و سامان تھے، بہت تھوڑا سا سامان ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسی کامیابی سے سرفراز فرمایا کہ امت مسلمہ کو اور اسلام کو جتنی بھی کامیابیاں ملتی رہیں گی، اس کا صحرا ان تمام حضرات یعنی اصحاب بدر کے سر پہلے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔